بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صبح کے وقت کا ایک ایسا معجزاتی اور آسان سا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، بے حساب رزق و دولت کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے صبح فجر کے بعد کرنا ہے، اور یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی اول سورہ مبارکہ میں سے ایک ہے، یعنی قرآن پاک کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ سورہ فاتحہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں۔ پہلا نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جس نے بھی ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، ان کی ہر خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی عام سورہ مبارکہ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اس میں بہت کچھ چھپا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی میں لے آئیں، کہ جب بھی ہمیں فرصت ملے سورہ فاتحہ کا کثرت سے ورد کریں۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر ان تینوں سورتوں کو ایک ساتھ مل کر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھے، 2 بار سورہ فاتحہ پڑھے، 2 بار سورہ اخلاص پڑھے اور 2 بار سورہ کوثر پڑھے، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کا کوئی بھی بڑا مقصد ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ اپنی زندگی میں لے آنے سے ہماری بڑی سے بڑی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کریں گے کہ جسے اگر آپ صبح فجر کے بعد کرتے ہیں تو یقین کریں بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی، اور اللہ رب العزت سے جتنا رزق مانگو گے اتنا رزق ملے گا۔ کہ اس عمل کو کرنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے، اس کے پاس بے حساب پیسہ آ جاتا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ جب اس کے پاس جائز پیسہ آئے تو اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے سے رزق میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یقین کریں ان کی جیبیں کبھی خالی نہیں ہوتی، تا قیامت وہ رزق و دولت سے بھرے رہتے ہیں جب تک ان کو موت نہ آ جائے۔ پیارے دوستو، اگر ہم حلال اور جائز طریقے سے رزق کماتے ہیں، حلال اور جائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، تو اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اتنے گناہ کر لو کہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں، لیکن ایک بار دل سے توبہ کرو تو تمہارے سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا۔ پیارے دوستو، ہمارے رزق کے آگے جو سب سے زیادہ حائلہ ہونے والی چیز ہے وہ ہے ہمارے گناہ۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا رزق کی بندش ہو جاتی ہے، تو ایسے میں سب سے پہلے اللہ سے دل سے توبہ کی جائے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے۔ اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، اور وہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، 11 بار درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ
فاتحہ کی ایک آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت مبارکہ آپ نے 101 بار پڑھنی ہے اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھو گے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت بھی آپ نے ادا کرنی ہے، تاکہ جس بھی مقصد کے حصول کے لیے یہ آپ عمل کر رہے ہو، اس مقصد کے حصول کے لیے آپ 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں۔ 2 رکعت نماز حاجت کا طریقہ کار انتہائی آسان ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے وضو بنا لیں، وضو بنا لینے کے بعد آپ 2 رکعت نماز حاجت کی نیت باندھیں کہ جس بھی مقصد کے حصول کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے نیت باندھیں۔ اور جب آپ نیت باندھ لیں گے تو 2 رکعت آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت کچھ اس طریقے سے ادا کرنی ہوگی کہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یعنی نماز مکمل ہونے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں گے تو آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ یاد رہے، نماز حاجت ادا کرنے کے بعد 11 بار درود پاک پڑھیں گے، پھر وہی وظیفہ کریں گے جو کہ آپ کو بتایا ہے کہ 11 بار درود پاک، پھر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین 101 بار، آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رزق میں اضافے کے لیے، اپنے کسی بھی جائز حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے۔ اگر ہم دل سے اللہ رب العزت سے کوئی بھی چیز مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری حاجتوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو بھی اللہ سے مانگ رہے ہو وہ جائز ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نوازے، تو رزق و دولت سے نوازنے کے لیے آپ کو اسباب بھی پیدا کرنے ہوں گے، یعنی آپ کو محنت بھی کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے تو خود بخود پیسے ٹپکنے لگیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کو پانے کے لیے محنت ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص نوکری کا وظیفہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نوکری کی تلاش بھی کرے۔ بالکل ویسے ہی اگر آپ بے حساب رزق و دولت کمانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کام بھی کریں جس سے آپ کے گھر میں رزق و دولت آئے اور اس میں برکت آئے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔